الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بہت عظیم تر یہ عنوان ہے سیرت طیبہ کا، شق صدر کا۔ اس کو بڑے ہی گہری سوچ اور شعور اور ایمان اور بڑے ہی عشق اور محبت کے ساتھ اس کو سننا بھی، دیکھنا بھی، پڑھنا بھی اور پہنچانے کی نیت سے یہ سارے اعمال کرنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا سبق جو شق القمر کا ہے، شق صدر کا ہے، ایک شق قمر بھی ہے اور ایک شق صدر بھی ہے۔ یہ دونوں عنوانات بڑے خوبصورت ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد شق القمر پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، لیکن یہاں پر میں ایک ایمان کی اور عقیدے کی بات آپ کو بول رہا ہوں، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے عشق کے ساتھ اس مضمون کو سنیے۔ سب سے بڑا سبق عقیدے کا اس میں یہ ہے، شق صدر کے اندر حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا سبق اس کے اندر بہت عظیم موجود ہے، بڑا موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب زیر زمین کسی کو ڈالا جاتا ہے، ہماری زبان میں اس کو جنازہ اور میت کہیں گے، تو زمین اسے زندہ نہیں رکھتی بلکہ اس کے صرف ہڈیوں کو چھوڑ کر جسم اس کا پورا کے پورا کھا جاتی ہے۔ ہر دنیا کے خطے میں زمین کا معاملہ کچھ عجیب سا ہے۔ جنازے کو زمین میں ڈال دیا جائے تو کسی زمین کی خاصیت یہ ہے مٹی کی، کئی گھنٹے کے بعد وہ جسم ختم ہو جاتا ہے۔ کسی خطے کی زمین کا اور مٹی کا حال یہ ہے کہ کئی دنوں تک یہ جنازہ سالم رہتا ہے، اور کسی خطے کا یہ حال ہے کہ اس سے بھی زیادہ مہینوں اور برس تک
یہ زمین اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس کو قبول کیا ہے، علماء ربانیین کے اس قول کو۔ بہرحال ایک عقیدے کی بات میں آپ کو سناؤں، اس کا تعلق ذرا بھی انبیاء کی ذات سے، پیغمبروں کی ذات سے، رسولوں کی ذات سے، نبیوں کی ذات سے ہرگز نہیں ہے۔ اس کو دل کے رگ و ریشے میں آپ بٹھا لیجئے۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زمین میں جب کسی نبی کو بھیجا جاتا ہے، اللہ نے مٹی کو اور اس حصے کو حرام کر دیا ہے کہ ذرہ برابر کسی پیغمبر کے جسم یا بال کو بھی چھوئے۔ پروردگار عالم کا حکم ہے، زمین کسی نبی کو ٹچ نہیں کرتی، نہیں ان کے جسم کو کھاتی۔ یہ ایمان کا عقیدہ ہے، یہ توحید ہے۔ اور یہاں تو مسئلہ ہم سب کے آقا سید القونین، تاجدار بطحہ کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو امام قل ہیں، امام اول ہیں، ساری مخلوق کے امام اور پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعد ساری مخلوق میں اعلیٰ ہیں، اولا ہیں، بہتر ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک 4 مرتبہ چاک کر دیا گیا، دھویا گیا۔ کبھی تو آپ کے دل کو دھونے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے جنتی برف جو خوبصورت ہے، صاف اور شفاف ہے، سفید، وہ برف کی لادی لے کر آئے جنتی تشت میں۔ جنتی تشت وہ سونے کا تھا، ساتھ میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 برس کی تھی۔ آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ اوپن کر دیا، گلے کے نیچے چھاتی سے لے کر شکم مبارک تک آپ کے سینے کو اوپن کیا، کھلا کیا۔ قلب مبارک، دل مبارک کو ہاتھوں سے پکڑ کر کے تشت میں رکھ دیا۔ تشت میں رکھنے کے بعد اس دل مبارک کو وہاں لگے ہوئے سرخ لوتھڑا، جو لال رنگ کا خون کا جمع ہوا حصہ تھا، اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا، اور جبرائیل کہنے لگے یہ شیطان کا حصہ ہے، اور ابھی شروع ہی سے اس کو کاٹا گیا، اب پوری زندگی کبھی بھی شیطان حملے کی کیا بات ہے، آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس قلب مبارک کو، دل مبارک کو جبرائیل نے برف کی اس لڈو سے، برف کے اس ڈلی سے صاف ستھرا کر دیا،
پاک کر دیا، شفاف کر دیا۔ عجیب بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، صحابہ کو بتایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، جبرائیل میرے دل کو دھو رہے تھے، میں اپنی آنکھوں سے یہ پورا منظر دیکھ بھی رہا تھا، اور اس کی آہٹ کو اور دھونے کی آواز کو اپنی کانوں سے سن رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا سمجھ میں آپ کے آ رہا ہے؟ دل روح کا مرکز ہے، ذرہ برابر اس میں کچرا آ جائے، دھکا لگ جائے، سانسیں بند ہوتی ہیں۔ وین بلاکیج کا مسئلہ تو عام ہے، یکدم جان چلی جاتی ہے، اور اس مرکز کو اور حصے کو جبرائیل نے باہر نکالا ہے، دل کو تشت میں رکھا ہے، اور دل کے ساتھ روح بھی جدا ہو گئی ہے۔ لیکن میرے آقا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس منظر کو دیکھ بھی رہا ہوں، اور اس کی آہٹ کو، دھلانے کی آواز کو سن بھی رہا ہوں۔ گویا ہمارے لیے یہ سبق ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے روح اور دل کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، ساری مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ دل بھی موجود رہے، روح بھی موجود رہے۔ میرے آقا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ دل باہر ہے، روح باہر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ میں آگے چل کر کے یہ کہوں گا، آپ روح کے بغیر، دل کے بغیر نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ آپ کی ذات بابرکت روح الارواح ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمیں از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا، محمد احمد و محمود کویرا خال کشب صدود، کزو شد بو دہر موجود، وضو شد دید ہا بینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو، دل مبارک کو جبرائیل نے دھویا، اور اٹھا کر کے پھر آپ کے سینے مبارک کے اندر جہاں تھا وہاں فٹ کر دیا، پہنچا دیا، رکھ دیا، ٹانکے بھی لگائے، ہاتھ بھی پھیرا۔ اس کے بعد بس وہ نشان باقی رہ گئے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مسجد نبوی میں کبھی آپ کی شال مبارک، کملی مبارک ہٹ جاتی اور سینہ کھل جاتا تو ہم اس ٹانکوں کو اچھی طرح دیکھ لیتے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک کر کے رکھ دیا تو میکائیل نے، فرشتے نے آپ کے پیٹھ مبارک کے درمیان، شان مبارک کے درمیان
मोहरे नबूवत को चिपका दिया, पीठ पे डाल दिया। इस मोहरे नबूवत का बयान इंशाअल्लाह आगे तफसील से आएगा, कैसा, क्या, किस अंदाज का और किसने डाला, रिवायतें मुख्तलिफ हैं। यहां आपको सिर्फ इस मजमून को पूरा कर देता हूं। ये पहली मर्तबा आपके दिल को धोया गया, शक़्क़ सद्र पहली मर्तबा हुआ, 4 बरस की उम्र मुबारक थी। दूसरी मर्तबा जब मक्कतुल मुकर्रमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के परवरिश में थे, 6 बरस की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया, 8 बरस की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया। इसके बाद चचा अबू तालिब के परवरिश में आप रहे, जंगल चले गए थे। वहां दूसरी मर्तबा जिब्राइल आए और आपके सीने को दोबारा चाक कर दिया। तीसरी मर्तबा बड़े मायूस हो गए आप, चचा का साया भी उठ गया। जो रफीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा थी, वो भी इंतकाल कर गई। गमगीन होने लगे। अल्लाह को बड़ी प्यार के साथ ये कहना पड़ा, मेरे महबूब आप अर्श बरी पर आ जाइए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उस मौके के ऊपर जिब्राइल आए, उम्मे हानी के यहाँ आपका कयाम था, आपके सीने को चाक कर दिया, जमजम के पानी से साफ कर दिया, जमजम के पानी से धोया, फिर टांके लगाए। और आखिर 4 मर्तबा जिस वक्त कुरान लेकर गारे हिरा के खूबसूरत टीले पर जिब्राइल आ गए जमजम लेकर, ये 4थी मर्तबा आपके दिल को जिब्राइल ने धो दिया, पाक कर दिया। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में इसके अंदर के कुछ हिकमतें, कुछ बरकत, कुछ नूरानी बहुत सी सिफात आपके उजागर होते हैं, मैं कल बयान करूंगा इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ अपनी बात को समेटता हूँ। परवरदिगार आलम इन बातों को ईमान और इश्क के साथ सुनकर अपने दिल के रगोरेशे में बिठाकर इसी इश्क के उजाले में जीना मरना अल्लाह नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।